کل خانی کی جو محفل ہوتی ہے یہ فکر آخرت کی محفل ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارا مہربان بھائی محمد نواز مرحوم و مغفور اس دنیا سے کوچ کر گئے، وصال کر گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اسی طرح ہم سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلے جانا ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس کو چھوڑ کر عالم برزخ، برزخ کا لفظی معنی ہے پردہ، حجاب، جو برزخی زندگی ہے اللہ رب العالمین نے اس کا نام ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ پردہ ہے، حجاب ہے، ہم اس کی حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور ایک حدیث کہ مرنے والے کے لیے ورثاء پر جو حقوق ہیں وہ کیا ہے، اور پھر اس کی تائید میں 4 حدیثیں، میرے خیال میں ٹائم ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اس کا معنی ہے اے ہمارے رب اغفر لی، بخشش فرما میری، یا اللہ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا واہ اور والدیہ، میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یہ بخشش کی دعا ہم روزانہ نماز میں جتنی مرتبہ تحیات پڑھتے ہیں اس میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنین کو بخش دے، وہ خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو مومن ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن تو نے اے باری تعالیٰ اے ہمارے رب حساب کو قائم فرمانا، اور وہ ایسا حساب ہوگا، میرا آقا نے جس کے حوالے سے فرمایا اس قدر وحشت کاری ہوگی سب پہ، خوف سے پسینے نکلیں گے جسم سے، کوئی ان پسینوں میں غرق ہوں گے، کسی کو حلق تک، گردن تک، کسی کے سینے تک، کسی کی ناف تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ٹخنوں تک، اور کوئی اللہ کے پیارے ہوں گے ان کو کوئی پسینہ، کوئی وحشت، کوئی غم نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم یہ دعا روزانہ مانگتے ہیں، تو اسی میں ہی ذکر ہے کہ بخشش کی دعا اپنے لیے بھی مانگو، اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، اور جو تمہارے دوست عزیز اس دنیا سے مومن اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو۔ اسی بخشش کی دعا کے لیے ہم یہاں سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو ولی وارث ہیں، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار، ان کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا جب مرنے والا مر جائے تو ان کے ورثاء پر 5 حقوق ہیں، وہ آج یاد کرنے ہیں۔ اگر ہم ان پہ عمل کر لیں، یہ جو رشتہ داریوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، قطع تعلق ہو جاتا ہے، باپ مر گیا، اولاد نے چچا کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، پھپھو کی اولاد کے ساتھ
وہ جو جھگڑے کر دیتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ حقوق جو ورثاء نے ادا کرنے ہوتے ہیں وہ بھلا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں، اس کے خاندان میں اس کی لڑائیاں ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اس کی جو زندگی ہے ان ورثاء کی وہ بے برکت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ورثاء پر 5 حقوق ہیں، اولہما پہلا، فرمایا والصلاۃ علیہما، کہ جب والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے، والد فوت ہو، والدہ فوت ہو، تو اولاد پر جو حق ہے وہ پہلا حق یہی ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کرے اور اس پر نماز جنازہ یعنی جنازہ والی نماز اس کے اوپر وہ پڑھے، یہ اس کا پہلا حق ہے۔